اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج کا ایک خاص وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ جمعرات کی مغرب کے بعد اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے، مغرب کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، عشاء سے پہلے آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آپ اس دورانیے کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یقیناً جن گھروں میں پیسے کی کمی ہوتی ہے ان کے معاملات گھر کے درست نہیں رہتے۔ اپنے بچوں کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں، اپنا اگر ذاتی گھر نہیں تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس دور کے اندر اگر بندے کے پاس وسائل نہیں تو بچوں کو وہ اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتا، تو اس کے علاوہ بچوں کے اچھے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ آج تو ایسا دور آ چکا ہے کہ ایک اپنے ماں کے 5 بیٹے ہیں، ان کی اپنی اپنی اولادیں ہیں۔ اگر ایک غریب بھائی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو لوگ رشتہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اگر بھائی کا دل ہو بھی لیکن بیویوں کا دل نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جس جگہ پر پیسہ ہو، ہماری بیٹی آزاد رہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو، اچھا گھر ہو، تو گاڑی ہو۔ یہ خواہشات تو ہے زندگی کی، اور یقیناً ہر بندے کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میری بیٹی آزاد رہے۔ تو اس سسٹم کو جو ہے یہ ضروری ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ رشتے بحال ہی تب رہ سکتے ہیں جب ہر انسان سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کامیابی کی جانب۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی انسان کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے۔ پیسہ ہے تو اس دنیا کے اندر آپ رشتوں کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ دنیا ہے اور دوسرا راستہ میرے اللہ کا ہے، نماز، روزہ، قرآن، نیکی، کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، سچ بولنا، سود نہ کھانا، حق حلال کھانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر انسان پیسہ کماتے کماتے ان چیزوں کو گنوا بیٹھے تو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی پیسہ اس کو ذلیل کرے گا، اس دنیا کے اندر ذلیل کرے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر ذلیل کرے گا، قبر کے بعد قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو۔ پیسہ ضرور کماؤ، پیسے کی ممانعت نہیں۔ میرا اللہ خود کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرا رب خود کہتا ہے کہ جب تم میری نماز ادا کر لو، جب میرا ذکر و افکار کر لو، تو اس کے بعد فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین پر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور میرا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے یہ بڑی زمین رکھی ہے۔ اس زمین پر صرف پاکستان نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، عراق، ایران نہیں ہے، دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں
اور کسی جگہ پر بھی جاؤ، یہ میرے اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن رزق حلال کمانا یہ پابندی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن کے اندر فوکس رکھو، اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ اس کو کرو گے عمل کو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی سوچ کے اندر یہ ہوگا کہ جو کچھ ملا ہضم، تو پھر میرا رب آپ کے دلوں کو جانتا ہے، آپ کے اندر استقامت نہیں ہے اور آپ غلط کام کریں گے۔ اگر آپ اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایمان مانگیں، تو اگر آپ کے سامنے لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی ہوا تو آپ کا جی نہیں للچائے گا، دل نہیں کرے گا کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن میرا رب آپ کے متبادل اس کا حل نکالے گا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے لیے آپ کے پاس گھوڑا تھا، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ادھر ایک یہودی تھا، اس یہودی کو کہا کہ یار یہ پکڑ لو، میں نماز ادا کر لوں۔ اس نے پکڑ لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو خیال آیا کہ وہ جس بندے کی وجہ سے میں نے اللہ کے سامنے جھکا ہوں، جس نے میرا گھوڑا پکڑا ہے، اس کو میں کچھ دینار دوں گا تو اس کا یہ بھلا ہے۔ تو جب باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر، تو دیکھا تو یہودی نہیں تھا، تو آپ حیران ہوئے۔ ساتھ ایک آبادی تھی، ادھر گئے، ایک دکان تھی، اس دکان کے سامنے وہ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا میرا ہے، ادھر کیسے آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ابھی آیا ہے، اس نے یہ اتنے دینار کا مجھے دیا ہے۔ تو فرمایا یہ گھوڑا میرا ہے، کتنے دینار دیے ہیں تم نے؟ اس نے کہا اتنے۔ آپ نے وہ دینار نکال کر اس بندے کو دیے اور گھوڑا لے لیا۔ تو اس مقام پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر صبر کر جاتا تو اس کے لیے حلال تھا، اگر اب بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے تو وہی رزق اس کے لیے حرام بن گیا۔ بس صبر کرنا سیکھ لو، صبر اگر آ گیا تو بس کام ہو جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ نوٹ کر لیں، 10 روپے والا نوٹ لینا ہے اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پہلی دفعہ 3 بار درود شریف پڑھ کر الحمد شریف کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 129 مرتبہ پڑھ کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس نوٹ پر 10 روپے والے نوٹ پر دم کر دینا ہے۔ 10 روپے والا نوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور باوضو عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ نوٹ اپنے پرس میں یا جس جگہ پر گھر ہے وہاں پر رکھ دو۔ 3 دن کے بعد میرا رب آپ کو اتنا رزق دے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ۔ صرف 3 دن کا ٹائم ہے، یہ عمل کرو، انشاءاللہ گھر کے اندر پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے میرا رب اسباب بنائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی پیسے کی ضرورت ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر۔